تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس رجب کے حوالے سے، کیونکہ عنوان بھاگا ہی اس وجہ سے یہ 22 رجب ہے، اس کی حقیقت کو پہنچیں یہ کیا ہے، اس دن کیا ہوا تھا۔ یہ ظلم در ظلم ہے نا، ایک تو غیر اللہ کی نعمت ہو رہی ہے اور پھر اوپر سے بہتان باندھا جا رہا ہے، جھوٹ سنایا جا رہا ہے، قصہ سنایا جا رہا ہے، کہانی سنائی جا رہی ہے۔ کیا ایک بنائی کہانی، ایک دفعہ کا ذکر ہے جو میں اپنے پاس سے لے لوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیا ایک لکڑہارا تھا، وہ بہت غریب تھا، بہت مشکل سے اپنا پیٹ پالتا تھا، کئی دن اس کو فاقے بھی کرنے پڑتے تھے، وہ 12 سال تک در در کے دھکے کھاتا رہا، 12 سال تک در در کے دھکے۔ یہ کہاں سے شروع کیا ہے، اس کی کہانی سنیں آپ، یہ ملا کی کہانی ہے۔ کیوں دے دی 12 رجب کو کونڈے کیوں بھرے، کہانی سنا رہا ہے ملا۔ ملا کہتا ہے ایک لکڑہارا تھا، بہت غریب تھا، کئی دن فاقے سے گزرتے تھے۔ اس کی بیوی مدینہ کے اندر ایک وزیر کے ہاں ملازمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی، وہاں پہ امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں کے ساتھ سے گزرے، اس نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جس کی مشکل حل نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی حاجت اسے ہے اور اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو وہ بازار جائے، نئے کونڈے لے کر آئے، اس کونڈے کے اندر حلوہ پوریاں بھرے، اس میں چیزیں بھرے، اور پھر اس پر میری فاتحہ پڑھے اور میرے وسیلے سے دعا کریں، اور دعا کر کے یہ تقسیم کر دیں۔ اس کا کوئی کام جو مشکل اس کی پھنسی ہوئی ہے وہ نہ حل ہو تو کل قیامت کے دن مجھے پکڑ لے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، ہر بندے کا کام پھنسا ہو، بازار گئے، نئے کونڈے لے کر آئے، بھرنا شروع کیا، اور بھر کے یہ کہانی کی بنیاد پہ کونڈے تقسیم ہونے شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا میں اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا سا کریدنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے نام کا وسیلہ دینا، ان کی فاتحہ پڑھنا، یہ سارا اپنی جگہ پہ رہ گیا۔ ایک لکڑہارا تھا، اب یہ کون تھا، یہ بالکل بے سند قصہ، اس کی کوئی سند نہیں، اور پھر اس میں جھوٹ پہ جھوٹ، ظلم در ظلم، اندھیرے پہ اندھیرا۔ وہ کیا ہے، امام جعفر کی پیدائش بتا دی۔ جب امام جعفر نے یہ کہا نا کہ اس دن، آج کے دن تاریخ بتاؤ ذرا کون سی ہے، ان کے ساتھیوں نے کہا 22 رجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 رجب ہے تو اس دن تو میں پیدا ہوا تھا، تو بس اب تمہیں کوئی حاجت تمہاری پوری نہ ہوتی ہو تو اس دن تم کونڈے لاؤ، اور کونڈے لا کے تقسیم کر دو، اس میں چیزیں بھر دو، تمہارا کام نہ ہو تو میں پورا کر دوں۔ تو جی اس دن امام جعفر پیدا ہوئے تھے، اس پیدائش کی خوشی کے اندر کونڈے بھر رہے ہیں۔ امام جعفر کی پیدائش 22 رجب کو، اس کا کوئی حوالہ نہیں، یہ قصہ بے سند۔ اس میں مزید آپ کو آپ کی حیرانی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سنیں اس میں۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر کی پیدائش ہے 8 ربیع الاول کو 80 ہجری میں، 8 ربیع الاول 80 ہجری، ذہنوں کو تھوڑا ہلکا کریں، سمجھ لیجیے، 8 ربیع الاول 80 ہجری امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے۔ اچھا، ان کی وفات کا دن ہے 15 شوال 148 ہجری، 15 شوال 148 ہجری۔ نہ موت کا دن ہے نہ پیدائش کا دن ہے امام جعفر کا 22 رجب کے ساتھ، نہ موت کا دن نہ پیدائش کا دن۔ پھر اوپر اور بات سنو، امام جعفر کی زندگی کے اندر مدینہ میں کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے،
ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، وزیر کے گھر لکڑہارے کی بیوی کام کرتی تھی۔ مدینہ میں وزارت کہاں سے آ گئی؟ مدینہ میں کون سا بادشاہ تھا؟ مدینہ میں تو بادشاہ نہیں ہے، مدینہ کے اندر تو وزیر نہیں ہے۔ یہ کس وزیر کے ہاں کام کرتی تھی؟ سنایا نا جس نے، اس نے سوچا ہی نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 22 رجب، دراصل یہ جو امام جعفر کے زندگی کے 52 سال ہیں، یہ سال ہیں اور یہ دور ہے بنو امیہ کا۔ یہ دور ہے، ذرا تھوڑا سا جوڑیں مسئلے کو، یہ دور ہے بنو امیہ کا، اور بنو امیہ کا دور جن کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، بنو امیہ کا دور جن کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ شین سمجھ رہے ہیں؟ سین اور شین، آج اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سین اور شین میں ہوتا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ وہ شین، وہ کہنے لگے کہ اس دن امام جعفر پیدا ہوئے تھے، امام جعفر کی پیدائش کا ڈھونگ رچایا، خنس کون سی نکالی؟ بنو امیہ کی خنس نکالی، بنو امیہ کی۔ کیا 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، وفات کی خوشی منائی جا رہی ہے، کس نام پہ؟ امام جعفر کی پیدائش کے نام پہ۔ نیچے سبحان اللہ، عوام بھی ماشاءاللہ پوچھتی نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتی ہے، امام سے سوال نہیں کرتی ہے، حضرت جی یہ کہاں لکھی ہے پیدائش؟ کوئی پتہ نہیں۔ ایجاد کرنے والے کون ہیں اور کن کے گھر کھائی جا رہی ہے؟ انہوں نے چیزیں ڈالی، ان کے پاس اہل سنت نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا اور اسے ماننا شروع کر دیا۔ پیچھے حقیقت بھی تو ہو، چلے جی مان لیتے ہیں 22 رجب جو ہے وہ امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے، تو اب کیا غیر اللہ کی نیاز ہوگی؟ ان کے نام کے کوڑے بھرے جائیں گے؟ وہ جو خالص دودھ اللہ نے برتنوں میں بھرا تھا ان کے نام کا تقسیم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان کے نام کی فاتحہ اس پہ پڑھی جائے گی، اور پھر ان کے وسیلے سے دعائیں ہوں گی؟ نہیں ہوگا۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے، لوگوں تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔